میری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا یہ جو سیشن ہے یہ دراصل 2 کتابوں کی تقریب رونمائی ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے تحت چھاپی گئی ہیں۔ یہ دراصل اردو افسانوں کا انتخاب ہے جس کی ترتیب و انتخاب جناب آصف فاروقی صاحب نے کی ہے اور وہی اس کے مدیر بھی ہیں۔ ہماری پہلی کتاب سید رفیق حسین صاحب کے افسانوں کا انتخاب ہے اور ہماری دوسری کتاب نیر مسعود صاحب کے افسانوں کا انتخاب ہے۔ میں مدیر آصف فاروقی صاحب کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آصف فاروقی صاحب نے ان افسانہ نگاروں کے انتخاب کے سلسلے میں کافی محنت کی اور افسانوں کا انتخاب اور سوانحی تعارف بھی تحریر کیا۔ آصف فاروقی صاحب افسانہ نگار اور نقاد ہیں۔ ہمارے آج کے اس سیشن میں جو مہمان گفتگو میں شریک ہو رہے ہیں وہ مسعود اشر صاحب اور انتظار حسین صاحب ہیں۔ مسعود اشر صاحب معروف ادیب اور صحافی اور ان کی وجہ شہرت اردو افسانوں میں ایک خاص طرز پیدا کرنا ہے۔ اب تک ان کے 3 افسانی مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور انگلش، ترکی، ہندی میں آپ کی بیشتر کہانیوں کے تراجم کیے جا چکے ہیں، جبکہ ہمارے دوسرے محترم انتظار حسین صاحب ممتاز ناول نگار اور افسانہ نگار ہیں۔ آپ کے بے شمار افسانے اور ناول تخلیق اردو افسانے میں آپ ایک خاص طرز کے حامل ہیں۔ اور ہمارے آج کے ماڈریٹر جناب قاضی صلاح الدین صاحب، میں آپ تمام لوگوں کو دعوت دیتی ہوں کہ اسٹیج پر تشریف رکھیں۔ جناب قاضی صلاح الدین صاحب کے بارے میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ایک سینئر صحافی، مصنف، ادیب اور سیاسی تجزیہ نگار کی حیثیت سے معروف ہیں۔ آپ ممتاز انگریزی اخبار دا نیوز کے پہلے ایڈیٹر رہ چکے ہیں۔ آپ کے کالم جنگ اور دا نیوز میں باقاعدگی سے شائع ہوتے ہیں۔ آپ نے بے شمار ٹی وی پروگراموں میں میزبانی کے فرائض انجام دیے اور بہت سے پروگراموں سے آپ کی وابستگی رہی۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ کو ببلیوفائل 2011 کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ شکریہ نصرت جہاں۔ دیکھیے یہ جو 2 مجموعے ہیں سید رفیق حسین اور نیر مسعود کے افسانوں کے انتخاب، یہ اتنے بڑے افسانہ نگار ہیں کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں ان کو اور جنہوں نے پڑھا ہے وہ ضرور یہ سوچتے ہوں گے کہ اردو ادب میں ان کا ایک بہت نمایاں مقام ہے۔ پھر جو 2 ہمارے پینلسٹ ہیں انتظار حسین صاحب، مسعود اشر صاحب، یہ بھی اس وقت جو ہمارا ادب ہے اور جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں اردو ادب کے، ان میں بہت ہی معتبر اور میرے خیال میں سب سے سینئر ان کو ہم کہیں تو ان سب کے لیے ہمارے پاس کوئی 25 منٹ ہیں اور 2 ایسی کتابیں ہیں کہ میں آپ کو کیا کہوں۔ مسعود اشر صاحب آپ سے میں کہوں گا کہ وہ شروع کریں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سید رفیق حسین کا تعارف مجھ سے میرے مرحوم دوست عبید اللہ بیگ نے کیا۔ اچھا نہیں، اور مجھے یاد ہے جی آپ سے ہاں، اور مجھے یاد ہے کہ میں حیران ہوا تھا بہت کہ یہ اس قسم کی کہانیاں اردو زبان میں کسی نے لکھی ہیں اور کہیں ڈنکے نہیں بج رہے، کہیں شور نہیں ہو رہا، کہیں لوگ ویسے ہی اپنی روزمرہ کی زندگی میں چلے جا رہے ہیں اور اتنا بڑا ادب کریٹ ہو رہا ہے۔ اسی طرح نیر مسعود کمال کے افسانے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم اس پہ ایک ایسے حاضرین کے سامنے گفتگو کریں جن کی اکثریت نے ان افسانوں کو نہ پڑھا ہو تو پھر ہم کیسے بات شروع کریں؟ میں جی بالکل نہیں، آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیے یہ سیشن جو ہے 1 گھنٹے کا سیشن تھا جسے آپ نے آدھا کر دیا ہے۔ اب آپ نے اس آدھے سیکشن کو 2 افسانہ نگاروں میں تقسیم کر دیا ہے۔
تو میں اس تقسیم کو قبول نہیں کرتا. میں صرف ایک افسانہ نگار پر آپ اپنا بات افسانہ کروں گا نگار اور پسند وہ کرتے رفیق ہیں؟ حسین ہیں. آپ رفیق حسین کو پسند بس کرتے ہیں؟ یہ باقی نہیں. رفیق حسین آپ کا ہوا. دونوں پہ کریں گے بات, دونوں پہ کریں گے بات. نہیں میں نہیں. نہیں, مسعود اشر صاحب سے میں کہوں میں گا. دیکھیے رفیق حسین کی بات یہ ہے ہاں کہ یہ کہنا کہ ان کا تعارف پہلے نہیں ہوا تھا, ہاں ہوا تھا, اور وہ انہوں نے جس وقت افسانے لکھنا شروع کیے تھے, جس قسم کے افسانے جسے ہم جانوروں کے افسانے کہتے ہیں, اصل میں وہ جانوروں کے افسانے نہیں ہیں, وہ اصل میں انسانوں کے ہی افسانے ہیں کہ ان جانوروں کو انسانوں نے کس طرح دیکھا. اچھا, ان کا جو افسانوں میں جو فلسفہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ قدرت, ہمارا جو قدرتی نظام ہے وہ کتنا ظالم ہے, ایک کے خون پر دوسرا پلتا ہے. اس کو انہوں نے ڈپکٹ کیا ہے جانوروں میں کہ ایک جانور, بڑا جانور دوسرے جانور کو کس طرح کھا جاتا ہے, یا وہ جانور جس کے منہ کو انسان کا خون لگ جاتا ہے وہ کس طرح دیہات میں جا کے بچوں کو اٹھا کے کھانا شروع کر دیتا ہے. تو دیکھیں نا, جب ہم جانوروں کی بات کرتے ہیں تو یا تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ جم کاربٹ کے شکاریات کی بات کر رہے ہیں, یا جم کاربٹ جیسے اور بہت سے تھے شکار والے. یہ شکاریوں کی کہانی نہیں ہے. دوسری بات ایک یہ, اور یہ آپ نے مجھ سے بات کی, اتفاق سے وہ جنگل, جن جنگلوں کا ذکر کیا ہے اور جس گہرے مشاہدے کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے, اس ترائی کا حصہ کچھ میں نے بھی دیکھا ہے. انتہائی گھنے جنگل, جہاں پر جا کے داخل ہونے کے بعد بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے, وہاں کچھ نظر نہیں آتا. ایک لفظ بار بار وہ استعمال کرتے ہیں, چاندر. اب ہمارے ہاں لوگوں کو کچھ نہیں پتا چاندر کسے کہتے ہیں. چاندر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں جنگل, ایک گھنے جنگل سے زیادہ زیادہ ایک دم کھلی جگہ آ جاتی ہے, وہاں گھاس ہوتی ہے لیکن وہ جگہ کھلی ہوتی ہے. تو یہ اس کو پڑھنے کے لیے, رفیق صاحب کو پڑھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کا پورا پس منظر, اس علاقے کا پس منظر بھی جاننا چاہیے, اور یہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ رفیق صاحب نے ان کو چیزوں کو کس طرح دیکھا اور کس طرح برتا ہے. یہ بات ان کے افسانے میں جب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں, وہ آپ کو گرفت میں لے لیتے ہیں. ایسا نہیں لگتا کہ آپ جانوروں کی کہانیاں پڑھ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی کہانی پڑھ رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑی ان کی خوبی ہے. اور ایک بات اور میں بتا دوں کہ یہ کون ہے, ہماری جو الطاف فاطمہ ہیں ان کے ماموں تھے, اور یہ جنگل میں انہوں نے ملازمت اس طرح کی تھی جس کا ساتھ ان کا تعلق تھا, اور انہوں نے بہت کم لکھا ہے. جتنا لکھا ہے میرا خیال ہے وہ سارا کا سارا اس کتاب میں آ گیا ہے, اور یہ ان کی سب سے بڑی خوبی تھی. اب انتظار صاحب کہہ رہے ہیں کہ رفیق صاحب کے بارے میں وہ بھی بات کریں گے, تو میرا خیال ہے ان کی بھی سن لیں گے کیا کہہ رہے ہیں. نہیں, انتظار صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ جس نے رفیق حسین کو نہ پڑھا ہو اور آپ انہیں یہ بتائیں کہ بھئی یہ کتنے عظیم افسانہ نگار تھے, وہ کیوں پڑھیں. نہیں, ایک تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ محض جانوروں کی کہانیاں نہیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں پہ جو لکھتے ہیں یہ جانور کوئی چھوٹا موضوع ہے. اور میں یہ بتا دوں کہ ہماری یعنی ادب کی تاریخ میں صرف 2 شخصیتیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے جانوروں کو اپنا موضوع بنایا ہے, اور وہ بہت ممتاز حیثیت کے مالک ہے. مثلا ایک تو میر ہے اور دوسرے رفیق حسین ہیں. اب تیسرا نام جو دریافت ہوا ہے اس زمانے میں, مجید امجد کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ جانوروں کے متعلق اور فطرت سے ان کی وابستگی ہے. تو یہ موضوع معمولی نہیں ہے. اب دقت یہ ہے کہ جانوروں کے متعلق مغرب میں بھی بہت کچھ ہے کہ جانوروں کے متعلق جو نے لکھا ہے تو اس میں آپ نے استعاراتی معنی دریافت کر لیے ہیں. اب بڑی دقت یہ ہے کہ جب جانور آتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور تو کچھ نہیں ہے, تو اس کے استعاراتی معنی نکال لیتے ہیں. اب ایک استعارہ ہمارے یہاں اردو غزل میں بہت نام ہے گل و بلبل کا. اب وہاں وہ نہ تو بلبل ہے اور نہ وہ گل ہے, وہاں گلاب کی مہک غائب ہو گئی اور یہاں بلبل کا نغمہ غائب ہو گیا. تو وہ اسٹفڈ بلبل ہے, بلبل نہیں ہے, جیتی جاگتی بلبل نہیں ہے, وہ اسے استعارے میں آپ نے ڈھال دیا. اور یہی گلاب کے ساتھ آپ نے رویہ اختیار کیا. لیکن میر اور رفیق حسین وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے جانوروں کو موضوع بنایا اور جانوروں ہی پر انسسٹ کیا انہوں نے کہ یہ جانور ہیں. یعنی اس میں تو بہت سے جانور آتے ہیں. میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا کہ میر کی پنچتندر, میر کی, اچھا اس میں اتنے جانور آتے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے بھی ہیں, اس میں چوہے بھی ہیں
اور کھٹمل بھی ہیں، اور کیا کہتے ہیں اور بڑے جانور بھی ہیں، کیا کہتے ہیں کبوتر ہیں، اور کتا بھی ہے ان کے یہاں، بلکہ کتے ہیں. کتا میں نے اس لیے کہا کہ ایک کتا ان کے یہاں بہت ممتاز حیثیت رکھتا ہے، باقی کتے ہیں. باقی کتے ہیں. باقی کتے ہیں. اچھا، پھر یہ کہ بلی کے بچے جو ہیں ان کے وہ خاص موضوع ہے کہ انہوں نے بڑے اس کے ساتھ چاؤ کے ساتھ انہیں پالا ہے. اور واقعی اس پر جو ایک اعتراض کیا ہے ایک نقاد نے کہ صاحب اس میں ان کی انسانیت پر، آدمیت پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ اس میں سے جانور پن غائب ہو گیا ہے. اچھا، یہ میں نے بھی اپنے مضمون میں میر پر لکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میر صاحب نے یہ بہت اچھے بچے جو ہے وہاں بہت اچھے نظر آتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی انسانیت پر اتنا زور دیا ہے کہ ان بلی کے بچوں کا بلی پن خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو بلی کو اولاً بلی ہونا چاہیے، باقی بلی تو وہ ہے ہی، اس کے بعد آپ انسانیت دیکھیں. اچھا، یہ رفیق حسین جو ہیں انہوں نے جانوروں کی اس طریقے سے کہانیاں لکھی ہیں، انہوں نے اس پہ انسانیت پر اتنا زور دیا کہ یہ جانور جو ہیں ان کا سارا بیہیویئر جو ہے آدمیوں والا ہے، بالکل اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. گائے بھی ہے، وہاں شیر بھی ہے اور چیتا بھی ہے، اور ہے کہ وہ جانور لگتا ہے کہ یہ جانور جو ہے ختم ہو رہے ہیں اور یہ آدمی بولتے ہیں بلے کے اس کنارے پر ہیں. لیکن میں یہ اچھا اس پر میر پر جو یہ اعتراض کیا ہم نے یا جس کسی نے بھی اعتراض کیا تو شفیق وہ اپنے شمس الرحمان فاروقی نے اس کا جواب دیا ہے کہ وہ جب اس کے انسانیت کے انسانی پہلو پر جب زور دیتی ہیں اور اس میں یہ دریافت کرتے ہیں کہ یہ انسانی اوصاف اس میں نظر آ رہے ہیں تو وہ بلی اس سے قرب پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ مجھے بات اپیل کرتی ہے کیونکہ ان بچوں کو انہوں نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ جیسے وہ گھر کے فرد ہیں، ان کے پوتیاں ہیں یا نواسیاں ہیں اور ان کے ساتھ وہ کھل کھیل رہے ہیں. تو اس طریقے سے ایک قرب جو پیدا ہو جاتا ہے آدمی اور انسان کے، آدمی اور جانور کے درمیان، وہ قابل لحاظ ہے. تو وہ اصل چیز ہے اصل میں. باقی جو ہے میر نے کتوں کو ایک جگہ تو بڑی تحقیر کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ کتے جو ہے اب وہ جس طریقے سے آتے ہیں گھر میں اور وہ، لیکن ایک کتا ایسا ہے جو لگتا ہے کہ جیسے جو ہماری ادب کی تاریخ میں بڑے کتے گزرے ہیں ان میں سے ایک کتا وہ ہے. تو بڑے کتے کون سے ہیں؟ ایک تو اصحاب کہف والا کتا ہے، وہ بڑا لیجنڈ ہے، اور دوسرا کتا یدھشٹر کا کتا ہے جو اس کے ساتھ سفر کرتا ہے اور آخر وقت تک ساتھ دیتا ہے. تو وہ بھی وہاں بھی انسانیت اس نے دریافت کر لی کہ آدمی جو ہے جو اس کے ساتھی ہیں وہ اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں لیکن کتا ساتھ نہیں چھوڑ رہا، اور وہ آخر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کتا نہیں تھا، یہ کوئی دیوتا تھا. تو لیکن ایک شعر ایسا ہے میر کا، وہ سن لیجیے آپ. شبہا بحال میں شبہا بحال سگ میں یک عمر صرف کی ہے، اس کی گلی کے سگ نے کیا آدمی گری کی. تو یہ جو ہے نا، یہ کتا جو ہے جس طریقے سے ساتھ دیتا ہے اس طریقے سے، اور رفاقت کا احساس جو ہے کہ ایسے کتے ایسے تو آدمی بھی نہیں ہوتے ہیں. نہیں، لیکن اس نے آدمی گری پر زور دیا کہ آدمیوں نے ساتھ نہیں دیا. اچھا، ایک کتا اور ہے، وہ بھی اسی ٹکر کا ہے، وہ ہے پریم چند کے افسانوں میں ایک کتا آتا ہے، وہ ہے پوس کی ایک رات. وہ کتا جو ہے وہ بھی کمال کتا ہے، وہ بھی اتنا ہی وفادار ہے اور میں بڑے کتوں میں اسے شمار کرتا ہوں. وہ عظیم کتا ہے. اور ایک کتا لیلا کا کتا بھی ہے، اگر ہم اسے بھول گئے. اچھا، اب رفیق جانوروں سے رہائی پائیں. اور اب یہ ہے سوال آپ سے انتظار صاحب، اس سے قطع نظر کہ سید رفیق حسین نے جانوروں کے بارے میں لکھا، آپ انہیں بحیثیت ایک افسانہ نگار کے کس درجے پہ فائز کریں گے؟
نہیں دیکھیے کہانی میں کمال ہے اس کا کہ وہ جانوروں پہ جو کہانیاں لکھی ہیں اس نے اور اس میں انسانی پہلو بھی اس نے دریافت کیا ہے، لیکن وہ کہانی بھی بہت اچھی بنتی ہے جہاں بھی ہے۔ بطور افسانہ نگار کیا وہ مثلا اس کہانی کو یاد کیجئے جس میں کہ سیلاب آیا ہوا ہے اور گائے جو ہے اس کا بچہ بھی گر گیا ہے ایک جگہ پانی میں، اور اس کی مالکہ جو ہے اور مالک جو ہے ان کی بچی جو ہے وہ بھی گر گئی ہے۔ اب وہ جس طریقے سے اس نے گائے کو بیان کیا ہے اور گائے جس طریقے سے تڑپ رہی ہے دونوں کے لیے، اور وہ بچے کو بھی بچاتی ہے اور پھر شاید اب اس کا بچہ بھی بچ جاتا، تو وہ بھی کہانی کمال کی ہے اس کی۔ تو یہ بات نہیں ہے، تو اس نے رفیق حسین نے یہ توازن برقرار رکھا ہے کہ گائے بھی رہتی ہے اور اچھا اس میں انسانیت بھی برقرار مسئلہ رہتی یہ ہے کہ انتظار صاحب نے سید رفیق حسین کو اپنا کر وہ تو پوری گفتگو کر دی، یہ نیر مسعود کا کیا ہوگا؟ کیونکہ نیر مسعود تو کمال کے افسانہ نگار ہیں۔ یہ بتائیں ذرا آپ، میں بھی شاید یہ بھی انتظار حسین بتائیں گے۔ نہیں آپ بتائیے، یہ ناممکن ہے کہ انتظار صاحب ہوں اور نیر مسعود پر وہ گفتگو نہ کریں، کیونکہ ان کے افسانوں میں جو ایک یعنی علامتی بھی ہوتے تھے اور ریئلسٹک بھی ہوتے تھے، اور وہ تو آپ کی سلطنت کے آدمی ہیں نیر مسعود۔ آپ سے کہہ رہے ہیں دیکھیے ایک تو علامتی مفہوم ہے ان کا، اور ایک یہ کہ تہذیبی مفہوم جو ہے اس کا، بالکل وہ، اور ایک یہ کہ پوری لکھنؤ کی تہذیب جو ہے جی بالکل جس طریقے سے اس میں علامتی افسانے میں گھل مل کر آئی ہے، اور جس طریقے سے تو وہ ان کا کمال ہے۔ دیکھیے یہ علامتی اور جدید افسانے کا جو دور چلا ہے ہمارے یہاں، علامتی اور تجریدی افسانوں کا، تو بالعموم افسانہ نگار جو ہے اس میں ذرا کامیاب نہیں ہوئے۔ اس میں ایک دو نگ نکلتے ہیں اس میں جنہوں نے اچھے افسانے، لیکن جو اس کا انتہا ہے یہ آخر میں آتے ہیں، اس دور کے آخر میں آتے ہیں۔ نیر مسعود صاحب کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ محقق ہیں، محقق کے بیٹے ہیں اور خود محقق ہیں، لیکن ایک دفعہ میں نے رسالے میں دیکھا کہ انہوں نے کافکا کی کچھ وہ چھوٹی حکایتیں قسم کی چیزیں ہیں اس کا ترجمہ کر رکھا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ محقق جو ہے کافکا اس کا مسئلہ کیسے بن گیا۔ پھر رفتہ رفتہ پتہ چلا کہ یہ تو افسانہ بھی لکھ رہے ہیں، کافکائیان افسانہ لکھتے ہیں۔ تو ان کا افسانہ جو ہوتا ہے اس میں اتنا پیچیدہ ہے، وہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو دوسرے افسانہ نگار ہیں انہوں نے اپنی علامتیں لی ہیں مغربی فکشن سے، ان کا سارے اچھا، اس لیے وہ ان کو سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے کہ پہلے ہم انگریزی افسانے میں جو وہاں کا تجریدی افسانہ ہے اس میں ان علامتوں کو دیکھیں، تو انہوں نے تو اپنے تہذیبی سیاق و سباق میں وہ علامتیں چنی ہیں اور پھر اس سے معنی پیدا کیے ہیں۔ اب یہ ہمارے دوست جو تھے انہوں نے صرف وہ علامتی افسانے پڑھے تھے، انہوں نے کافکا کو پڑھا تھا، آئنسکو کو پڑھا تھا، یا اور ایسے افسانہ نگاروں اور ڈرامہ نگاروں کو پڑھا تھا، اور وہاں سے انہوں نے علامتیں لی اور یہاں کہانی لکھی۔ اب وہ کہانی وہاں علامت جو ہے اس طرح ابھر کر نہیں آتی اپنی تہذیبی اور اپنی معاشرتی سیاق و سباق میں کہ ہمیں کچھ اس کا معنی ہم پر کھلیں، تو اس لیے لیکن ان کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے بہت لگتا یہ ہے کہ انہوں نے تصوف کی روایت سے بھی فائدہ اٹھایا ہے، جو ہماری اسلامی ادب ہے، جو تحریریں ہیں اس قسم کی صوفیہ کی اور لوگوں کی، انہیں بھی انہوں نے پڑھا ہے، اور کلام پاک ہے یا اور اس قسم کی صحیفے ہیں انہیں بھی پڑھا ہے، اور وہاں سے انہوں نے علامتیں اخذ کی ہیں اور اسے جدید رنگ میں ڈھالا ہے، اور پھر ایک کہانی انہوں نے لکھی ہے۔ تو اس افسانے کو واقعی سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آپ اسے سمجھ لیتے ہیں تو آپ پر اس کی یعنی لگتا ہے کہ یہ تہ در تہ افسانہ ہے، اس میں گہرائی بہت ہے اس میں۔ جی بالکل، مسعود اشر اب صاحب، مسعود اشر اس کے متعلق ٹکڑا لگا نیر مسعود صاحب کے بارے میں آپ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس وقت نیر مسعود سے بہتر افسانہ کوئی لکھ رہا ہے؟ اب
प्रेजेंट कंपनी एक्सक्लूडेड. नहीं नहीं, बेहतर की बात छोड़ें. हाँ. बात ये है बड़ा कि अफसाना. वो बिल्कुल मुनफरिद हैं. मुनफरिद. उन जैसा कोई और लिखने वाला नहीं है. जैसे भी इंतज़ार हुसैन ने कहा कि वो जिस किस्म का लिखते हैं, एक तो उनकी अपनी ज़बान, और वो तहजीबी ज़बान है जो उससे अपनी लखनऊ की ज़बान है, ये हमारी कदीम ज़बान है. दूसरी बात ये है कि वो हमें ले जाते हैं ख्वाब और हकीकत के दरमियान. हम ख्वाब और उनका अफसाना पढ़ते हुए, शुरू के अफसाने पढ़ लें, बाकी अफसाने पढ़ लें, सीमिया पढ़ें ख़ास तौर पे, मारगीर पढ़ें, या और जो उसके किस्म अफसाने पढ़ें. ऐसा मालूम होता है कि जैसे अब हम इस दुनिया में नहीं कहीं और, ख़ास तौर पे जो सीमिया में है, जिस तरीके से वो शुरू करते हैं, जो बादलों को दिखाते हैं और जो धुंध को दिखाते हैं, धुंध में जो इंसानी शक्लें बन रही हैं, कभी जानवरों की शक्लें बन रही हैं, कुछ बन रही हैं, तो ये इंसान का अपने अंदर की बात जो है वो बाहर आ रही है और वो दिखाते चले जा रहे हैं. इस तरह का किसी ने नहीं लिखा, किसी ने इस अंदाज से नहीं लिखा. अलामत पर बना लेना ये तो बात की बात होती है, तो तनकीद निगार चीज़ों को अलामत बनाया करते हैं, लेकिन लिखने वाला जब ये लिखा करता है तो ये सोच के नहीं लिखा करता कि मैं अलामत बना रहा हूँ या तुम्हारा. वो एक वाक़या बयान करते हैं, अपने घर का वाक़या बयान करते हैं. एक आदमी आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, वो किस किस्म का आदमी है. फिर एक ख़ास तौर पे जो अब उनका एक अफसाने में कि दीवार पर नक्श बना हुआ है और नक्श जो है वो मिट जाता है, वो और नक्श बना देते हैं, एक बच्चे का नक्श बना देते हैं. ये एक ऐसा एक जादुई किस्म की, ये हमारे यहाँ एक जो वहाँ से लैटिन अमेरिका मैजिक रियलिज्म जो आ गया, ये तो हमारे यहाँ पहले से मौजूद है, ये तो हमारे यहाँ कोई नया नहीं है. लेकिन ये कि इसको बयान करने का अंदाज जो नैयर मसूद ने इख्तियार किया है, वो सही बात यह है कि और कोई इसको इतना इख्तियार नहीं कर सका. बहुत शुक्रिया. असल में मैं बस ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि इस पे मज़ीद गुफ्तगू हो, लेकिन खुदा करे कि जो ये गुफ्तगू आपने सुनी है इन दो अफसाना निगारों के बारे में, तो आप में से वो लोग के जो इन अफसाना निगारों को नहीं पढ़ चुके हैं, अब तक नहीं पढ़ सके हैं, तो उनमें तरगीब पैदा होगी और वो चाहेंगे कि वो इन अफसाना निगारों को पढ़ें. हम चाहें तो मेरे ख्याल में 5-7 मिनट और इसको आगे बढ़ा सकते हैं. सवाल और सवाल अगर किसी को कोई करने हो. हाँ जी, माइक आप दे रही हैं, उसके बाद आप. हाँ, खुसूसी तौर पर नैयर मसूद के अफसानों के बारे में तो मैंने पढ़े हैं. आप ज़रा माइक, आप दोनों हजरात से, आपसे भी आपसे भी. अफसाने में बयानिया अब लौट आया है. वक्त था कि ये बयानिया मौजूद था, लेकिन फिर वक्त के साथ खिलवाड़ की गई और वक्त की एक यकसमती रफ्तार को, तसलसल को छेड़ा गया. ये नहीं, हाँ चले, ये नहीं हम we could still stand in time, still stand still in space and move back and forth in time. That happened. और प्लॉट इस हिसाब से कुछ आपस में उलझ गया. किरदार के साथ प्लॉट भी यही खिलवाड़ की गई, मजाक किया गया कि किरदार के जो डेफिनेट नक्शो निगार थे उनको मदगम कर दिया गया, उसको लिक्विफाई कर दिया गया, तहलील कर दिया गया, और वो एक पूरी शक्ल में हमारे सामने नहीं आता. फिर सिलसिला शुरू हुआ इलामात का. अब इलामत जो है ये एक नीमे दरूं वाली शय है. ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ही छुप जाए. वो बकौल नूनीम राशिद के आप एक नगीना अंगूठे में जड़ें और अंगूठी को एक बक्स में रखें, एक डिब्बे में रखें, और डिब्बे को बक्स में रखें और बक्स को समुद्र में आप डाल दें और फिर तलाश करते फिर उस नगीने की कि वो क्या था, मतलब का नगीना. मेरे ख्याल में नैयर मसूद के अफसानों पर इन सब चीज़ों का इतलाक़ होता है. फ़र्क सिर्फ ये है कि जहाँ तक उसकी इलामात का ताल्लुक है वो कोलाज में ज़्यादा यकीन रखता है. उसके आसपास ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सी चीज़ें बिखरा दी गई हों और उनमें से कुछ चमक रही हों और उन्हें ढूंढ कर उनकी इलामतों को तलाश किया जाए. बहुत शुक्रिया. बड़ा मोहब्बत भरा तबसरा था नैयर मसूद पे. पीछे एक साहब हैं जी. हाँ जी, एक हाथ. आप हाँ. सबसे गुजारिश है कि आप अपने सवाल जो हैं वो ज़्यादा तूलानी ना रखें, मुख्तसर करें. नहीं सर, ऐसा नहीं. नहीं अरे अच्छा चलें, इसके बाद से चलें. बिल्कुल. मेरा नाम सऊद सिद्दीकी है जी. मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है. इससे पहले ज़रा सा वजाहत चाहूँगा. आप लोग इंतज़ार हुसैन साहब, मसूद अशरफ साहब, सलाहुद्दीन गाजी साहब,
یہ آپ لوگوں کی زندگی ادب میں، افسانوں میں اور تبصروں میں گزر چکی ہے. اور آپ لوگوں نے جو یہ کتابوں کی، دونوں کی کتابوں کا جائزہ لیا، وہ بھی ایک اونچے لیول کا تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ ایک عام قاری کا لیول اور آپ کے لیول میں کسی افسانے کو جج کرنے یا کسی افسانے کو پڑھ کے اس کو انجوائے کرنے میں بڑا فرق ہے. جیسے انتظار حسین صاحب نے فرمایا، اتنی تفصیل میں کوئی بھی قاری نہیں جا سکتا، اور ابھی میرے بھائی نے یہ فرمایا. تو آج کل کے زمانے میں جو ادب ہے، وہ افسانہ ہو، شاعری ہو، جو کچھ بھی ہو، اس کو تھوڑا سا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ عام آدمی اور عام قاری پڑھ لے اور سمجھ سکے اور انجوائے کرے. تو اس معاملے میں ذرا میں چاہ رہا تھا کہ عام قاری کی حیثیت سے دونوں کتابیں کیسی؟ نہیں، میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے حاضرین میں سے ایک عارفہ سیدہ کہاں ہیں آپ جواب دیں اس سوال کا میری فرمائش پہ. چلیے. ایسی کتابیں بہت بازار میں ملتی ہیں. میں آپ نے مجھے گرفتار کیا، اس کا بہت شکریہ. لیکن پہلی بات یہ کہ جیسا کہ دو دیہت جیت، میں عائشہ نہیں ہوں، عارف ہوں. تو انہوں نے کہا، میرے خیال میں نیر مسعود کے جو افسانے ہیں، تھا خواب میں خیال میں تجھ سے معاملہ، واہ واہ، بالکل. بالکل یہی صورت ہے. وہ زندگی کو ایسے ہی دیکھتے ہیں، گو کہ وہ دوسرا مصرع نہیں مانتے. جب آنکھ کھل گئی نزیاں تھا، نسود تھا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ تہذیب کی تجسیم نہیں ہو سکتی، بہت چھوٹے پیمانے پر اس کی تجسیم ہوتی ہے. بڑی حد تک تہذیب علامت اور اشاروں میں باقی ہوتی ہے، تاکہ وہ جس جگہ بھی کہیں بھی برتی جائے اپنی تجسیم اپنے آپ پیدا کرتی. آپ کا سوال کہ عام آدمی کیسے سمجھے گا؟ عام آدمی اگر ایسے سمجھے گا اگر زندگی سے محبت کر لے، زندگی کے قرینے کو جان لے گا، اور کچھ خدا نہ خواستہ جس زندگی کے قرینے سے اس کا تعلق ہے اس کی تاریخ کو سمجھ لے گا، تو وہ علامتیں خود بخود اس پر کھلنی شروع ہو جائیں گی. ہمیشہ مسعود اشر صاحب یا انتظار صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے. افسوس یہ ہے کہ ہماری تاریخ پر اور تہذیبی تاریخ پر نہ کوئی نظر ہے نہ کوئی دلچسپی. ہم جب کوئی ذرا سا مشکل لفظ سنتے ہیں کہتے ہیں لکھنؤ سے آیا. ایسا نہیں ہے. یا کہیں آسان لفظ سنتے ہیں تو سنتے ہیں دلی سے آیا، اور جب اس کی بگڑی ہوئی شکل سنتے ہیں تو کہتے ہیں لاہور سے آیا. ایسا نہیں ہے. اگر ہم لفظ کو پہچانتے، اور لفظ بذات خود تہذیب کی سب سے بڑی علامت ہے، لفظوں سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا، وہ اور عام آدمی کے لیے بازار میں بہت کتابیں ملتی ہیں. وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جی، جن کا ہاتھ سب سے پہلے اٹھا تھا. السلام علیکم. جی. ابھی آپ نے جب یہ ان کی کتابوں کا تعارف کرا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ عبید اللہ بیگ صاحب نے آپ سے ان کا تعارف کروایا کتابوں کا، کہ بہت ہی نہیں، اس افسانہ نگار کا. اب یہ بتائیے کہ ان کو پڑھنے والے جو ہیں کس طرح سے پیدا ہوں گے؟ ہماری کیا یہ ایک کوئی المیہ چل رہا ہے کہ ہماری زبان ختم ہوتی چلی جا رہی ہے؟ جیسے کہ بعض بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، حضرت دانی صاحب نے، وہ ہمارے BBC کے جو تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ زبان ختم ہوتی جا رہی ہے. تو کیا ہمارے قارئین، کتاب کے اچھی کتابوں کے قارئین بھی ختم ہوتے جائیں گے؟ دوسرا سوال انتظار صاحب سے یہ ہے کہ جو انہوں نے ان کی کتاب کے جانوروں کے حوالے سے بتایا، تو کیا یہ آپ ہمیں، کیونکہ ہم نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہے، کیا جو پنچ تنتر یا لوک تنتر وغیرہ کی کہانیاں، ان سے ان کا کیا تقابل کیا جا سکتا ہے، یا کلیلہ دمنہ وغیرہ ہیں، یہ بتا سکتے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ. 25 منٹ کے پروگرام میں ایسے سوالوں پر پابندی عائد ہوتی ہے. اتنی مہلت نہیں ہے ہمارے پاس، اور یہ بہت اہم ہے. اور یہ خاتون مجھے دیکھ رہی ہیں، ٹائم اپ کا انہوں نے اردو میں کچھ کہیے نا. تو بہرحال بہت شکریہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ واقعی یہ المیہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ان دو عظیم افسانہ نگاروں کے انتخاب کی بات کر رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ بہت لوگوں نے انہیں پڑھا نہیں ہے. اور ہمارے دو اتنے واقعی مقتدر پینلسٹ ہیں جن کو دیکھ لینا ہی ہمارے لیے سعادت ہے، اور جن سے ملاقات بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور پھر لیکن ایک فکر مجھے کہنے دیجیے، وہ یہ کہ عام آدمی کی سمجھ میں آنا چاہیے. انہوں نے کہا ایسا افسانہ ہونا چاہیے، تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ رفیق حسین کے افسانے بے شک آپ نہ پڑھیں، اسماعیل میرٹھی کو پڑھیں، جس نے کہا کہ
رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. اس سے زیادہ آسان کیا ہوگا.